بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی یہی تو ہم دکھلا رہے ہیں کہ یہ مال امام کھانے والے، بنی امیہ اور بنی عباس کی بدعتوں کو پھیلانے والے اور ان کا دفاع کرنے والے شیعہ قوم، دیکھ لو، پہچان لو کہ یہ تمہارے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا ہے۔ یہ سدرونا وائرس جو ہے کہاں سے آ رہا ہے، کیوں پھیل رہا ہے۔ تو ہوشیار باش، ہوشیار باش، ہوشیار باش۔ لہٰذا ان کو ہم موقع دیتے ہیں کہ بھی آپ اپنے نظریات کا جو ہے وہ اظہار فرمائیں تاکہ لوگ آپ کو اچھی طرح پہچان لیں۔ کیونکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب تحفہ صوفیہ کون ہے صوفی، اور صوفیوں کا تو ہمارے ہاں کوئی تعلق ہی کوئی نہیں۔ کبھی آپ نے ذکر سنا ہے ممبروں پر صوفیت؟ یہ جو ہے نا، جس طرح کچھ عرصہ پہلے کون ہے شیخی، کوئی آپ نے کبھی سنا ہے شیخیت کا؟ یہ سمجھتے تھے کوئی شیخی کوئی گولڈن سنگوں والا ہوگا، صوفی بھی کوئی گولڈن پگڑی پہن کے یا گولڈن سنگوں والا کوئی دور سے آتا ہوگا، اس کو ہم پہچانیں گے۔ بھئی جس کے عقائد و نظریات شیخیوں والے ہیں اور جو شیخیت کا دفاع کرے گا اسی کو شیخی کہیں گے، اور جس کے عقائد و نظریات صوفیوں والے ہیں اور اس کا دفاع کرے گا تو اسی کو ہم صوفی کہیں گے۔ مگر یہ ہے کہ شیخی کب کہتے ہیں کہ ہم شیخی ہیں؟ وہ تو اپنے آپ کو شیعہ ہی کہتے ہیں۔ اور یہ صوفی جو ہیں یہ کب کہتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں؟ یہ تو اپنے آپ کو عرفانی کہتے ہیں کہ ہم تو عرفان والے ہیں جناب، عرفان۔ جب مومن کرتا نا وہ تو دھیان کہ یہ کون سا عرفان، تو پھر ان کی بند ہو جاتی دکان جی۔ اس لیے بیچارے اتنے ہوتے ہیں پریشان کہ اب کیا کیا جائے۔ ہم نے تو لبادہ اڑا تھا، اور کہاں پر کس کی سرپرستی میں یہ قوم میں سارا سلسلہ ہو رہا تھا، اور حوزہ علمیہ قوم میں کس نے اجازت دی تصوف کو پھیلانے کے لیے، فلسفے کو پھیلانے کے لیے؟ یہ کہاں سلسلہ تھا؟ جب حوزہ علمیہ آقا سید بروجردی کے کنٹرول میں تھا، اس وقت تو فلسفے کا جو ہے سلسلہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ یہاں جو ہے نہیں ہو سکتا۔ اور محمد حسین طباطبائی صاحب جو ہے گھر میں گوشہ نشین ہوئے تھے، پھر انہوں نے تفسیر لکھی۔ مگر اب جب متحری صاحب کا دور آیا اور یہ عاملہ گروپ چھایا، اور تو پھر تو بہار ہی آ گئی جناب فلسفے کی اور تصوف کی، نام عرفان رکھ دیا۔ اور اب بدایا و نہایا، جو پڑھا وہ بھی پچھتایا، جو نہ پڑھا وہ بھی پچھتایا۔ کسی کی سمجھ میں آیا، کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ کیا جی، یہ بدایا و نہایا، حد ہو گئی۔ یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ جو بالکل کورے، جن کو عقائد کی کتاب کا کوئی پتہ ہی نہیں، انہوں کو جو ہے کوئی درس ملا ہی نہیں، ان کو بھی بدایا پکڑا دی کہ یہ آپ نے لازمی یہ پڑھنی ہے۔ مجھے یاد ہے مدرسہ حفظیہ کے برنامہ میں ہمارے مہربان دوست اللہ بخشے مولانا عقیل حیدری بلوچ کو، وہ جو ہے ان کی جو ہے میرے ساتھ جب بات ہوئی تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے نا ایک میٹرک پاس ہے، وہ مدرسے کی دال اس نے کھائی نہیں ہے، وہ آ گیا حفظیہ کے برنامہ میں، تو اس برنامہ میں یہ جو ہے بدایا پڑھ رہا ہے، فلسفہ پڑھ رہا ہے۔ اس نے پہلے علم کلام کی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی، اس کو پتہ ہی نہیں۔ تو اب جو ہے نا یہ کام ہوگا تو اب وہ کیا بنے گا، وہ جو خطرہ ہے۔ تو وہ بڑے لال پیلے ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ انقلاب اسلامی ہے، یہ حوزہ علمیہ قوم ہے۔ وہ نا ذرا لال پیلے ہو گئے کہ یہاں پہ آپ کا کیا مطلب ہے، یہاں پہ کوئی کفر پڑھایا جاتا ہے، یہ پڑھایا جاتا ہے، وہ پڑھایا جاتا ہے۔ بڑے نا وہ ذرا ہوئے۔ تو بہرحال تو اب ہم کیا کر سکتے تھے؟ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے تو یہی کہا کہ بھئی یہ ایک بندے کا مطالعہ ہی نہیں ہے، وہ فلسفہ پڑھے گا تو گمراہ ہونے کا چانسز ہے۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ حوزہ علمیہ قوم کے اندر مدرسہ حفظیہ کے جو ٹیچر تھے نا، بدایا پڑھانے والے، فلسفہ پڑھانے والے، ان سے جب ملاقات ہوتی تو ویسے وہ بڑے با اخلاق تھے۔ اب کسی کے اخلاق کی تعریف کرنی یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کے بندہ عقائد و نظریات اور مسلک کی بھی بندہ حمایت کر رہا ہے۔ خیر با اخلاق انسان تھا، اور ایسے ہوتا کہ کئی مرتبہ حفظیہ کے گیٹ پر ان سے آتے جاتے، وہاں پر سلام دعا ہو جانی تھے، آغا حال شما ہوئے، تو بڑا اچھے طریقے سے وہ ملتے۔ خیر تو ایک دن کیا ہوگا، کچھ مہینہ 2 مہینے کی بات ہے غالباً، وہ استاد صاحب اور میں اور عقیل حیدری صاحب اکٹھے یہاں آمنا سامنا ہوا، تو سلام دعا ہوئی۔ تو اب اسی طرح وہ اخلاق کے ساتھ ملے، تو ہوا یہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے کہ وہ ذرا بے شمار۔ حیدری صاحب کہنے لگے ہے تو ہمارا استاد مگر ہے مشرک۔ میں نے فوراً وہ جو رکا ہوا تھا معاملہ جی، کہ جس دن یہ لال پیلے ہوئے تھے اب مجھے موقع ملا۔ اچھا، میں نے کہا حوزہ علمیہ اسلامی جو مدرسہ حفظیہ اس کا استاد جو ہے وہ کیسے مشرک ہے؟ وہ اس کو آج آپ مشرک کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو اس دن صرف یہ کہا تھا کہ فلسفہ بندہ وہ پڑھے کہ جس کے اپنے عقائد و نظریات مضبوط ہوں، مگر وہ بندہ پڑھے جس نے رد کرنا ہے، نہ کہ اس کو اپنانا اور حمایت اور ترویج کرنی ہے۔ تو آپ بڑے لال پیلے ہوئے تھے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ ہاں یہ دیکھو اللہ قدیم ہے نا۔ میں کہا بالکل اللہ قدیم ہے۔ کہتے وہ اس کی خاص صفت میں کوئی اور شریک ہے، کوئی اور قدیم ہے؟ میں کہا نہیں۔ تو کہتے بس یہ کل درس دے رہے تھے بتایا میں انہوں نے کہا کہ عالم قدیم ہے۔ تو یہ جو ہے جب کہیں گے عالم قدیم ہے تو کیا شرک ہوا کہ نہ ہوا؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ مشرک ہے۔ تو میں کہا اپنا حیدری صاحب، تو مہینہ کچھ عرصہ پہلے میں نے جب یہ بات کی تھی، آپ تو شرح باب عادی اشر پڑھ کے آئے ہمارے استاد سے،
تو آپ کے عقائد و نظریات جو ہیں پختہ ہیں، مگر یہ جو میٹرک پاس ہے ادھر ہائر کیے ہوئے ہیں اور وہاں پر جو ان کو ایڈمیشن ملا ہوا ہے، ان بچوں کا، ان خالی ذہن لوگوں کا، ان کا کیا بنے گا؟ اور جو ادھر حوضے کو دیکھ کر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ اسلامی انقلابی ہے، اسلامی انقلاب کی حوضہ علمیہ قوم کے اندر جس مسئلے کی ترویج اور حمایت ہو رہی ہے وہ حقی ہوگا، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ تو جس کا خمیازہ بعد میں ہم نے بھگتا دیکھا کہ ہمارے بزرگ علماء نے جو ہے بر وقت نوٹس لیا کہ یہ تو ہماری نوجوان نسل کو لے بیٹھے ہیں کہ ان کو صوم و صلات کا پابند بنایا، یا آئی ایس وائی ہو کے یہ شریعت کے پابند ہوئے اور انہوں نے نماز باجماعت یوم عاشور کو قائم کیا، دعائے کمیل کی محفلیں جو ہیں وہ مساجد میں شروع ہوئیں۔ تو اب یہ لوگ جو ہے یہ صوفی ازم کو نام عرفان جو رکھ دیا گیا، یہ سیر سلوک جو آ چکی ہے اور یہ لٹریچر جو آ رہا ہے جس کا یہ ترجمہ کر کے اور بڑے پلاننگ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، تو اب اس قوم کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، یہ الفاظ سے قبلہ غلام علی شاہ صاحب کے، اور جا کر پوچھ لیں قبلہ غلام حسن جاڑا صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان بزرگ، اللہ ان کا سایہ قائم و دائم رکھے، صدقہ بیمار نے کربلا کی بیماری کا ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، ان کے سامنے انہوں نے دونوں بزرگوں نے یہ باتیں کی، مگر یہ الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں یہ پیر غلام علی شاہ صاحب کے تھے۔ اور پھر اس ناچیز خاکسار نے جو ہے تحفہ صوفیہ جب بزرگوں کے سامنے پیش کیا، سب نے تقاریر لکھی، تو کیوں یہ کام کیا؟ اس لیے کہ عقائد و نظریات میں یہ بنی امیہ اور بنی عباس کی تصوف کا نام انہوں نے عرفان رکھ دیا اور فلسفے کا نام اسلام رکھ دیا، اور اس لیے میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس زمانے میں فرمایا تھا کہ شیعو ان علماء سے بچنا، حدیث کے لفظ پر غور فرماؤ، علماء سے بچنا۔ کیوں بچنا؟ ریزن کیا ہے؟ مولا نے فرمایا یمیلون الی الفلسفۃ والتصوف، کہ وہ فلسفہ اور تصوف کی طرف مائل ہوں گے، خبردار وہ دین کے رازن، ڈاکو اور لٹیرے ہوں گے۔ تو اب شیعہ قوم خود پہچانو، خود دیکھو، مولا کے ماننے والوں خود فیصلہ کرو، اور 12ویں سرکار اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، ان کا فیصلہ جو ہے اس موجودہ دور میں غیبت کبریٰ میں جو ہے ان کا جو فیصلہ آیا، آیت اللہ العظمہ مہدی اسفانی نے جو بتایا، اور وہ تحریر مولا کا جو تحریر کا سلسلہ وہ آپ حضرات کے سامنے 12 مرتبہ ہم نے پیش کیا، جو آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی کی تصدیق سے آپ تک پہنچا، جو انہوں نے خود بھی بیان کیا، دوسرے علماء نے بھی بیان کیا۔ تو مولا کے صرف نام ہی نہ لو، مولا کی اطاعت کرو، مولا کے فیصلے کا احترام کرو اور لوگوں تک پہنچاؤ، اور صوفیہ سے بچ جاؤ، یہ صدرونا وائرس سے بچو، ورنہ یہ کہاں تک سرات کر چکا ہے، یہ آپ لوگوں کو ہوش جب آئے گی وہ اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک یہ آپ اس کا رد نہیں کریں گے، اس کے بارے میں جو ہے اپنے دین ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے اور دوسرے مومن کو نہیں بچائیں گے۔ لہٰذا یہ پاکستان میں یہ راجہ ناصر اور یہ جواد نقوی، یہ اسی جوادی عاملی صاحب کے شاگرد ہیں، انہی کے عقائد و نظریات کی ترویج حمایت کر رہے ہیں، تو بچو، اور یہ جو ہے تصوف کا نام عرفان رکھا ہوا ہے، اور یہ جو آ رہا ہے آپ کے سامنے یہ سلسلہ، اس سے خود بھی بچو اور دوسرے مومنین کو بھی بچاؤ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔